شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج یہ ویڈیو ثانیہ جڑم والے کے حوالے سے بنانے جا رہا ہوں، جس میں بہت سارے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو کہ ہمارے قرآن پاک فرقان حمید کی جو گستاخی ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے، اس پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس پہ بات کم کر رہے ہیں جو کہ گرجا گھر جلائے گئے ہیں، ان کی انجیل جلائی گئی ہیں، ان کے گھر ان کی بستیاں جلائی گئی ہیں، آپ ان پہ بات زیادہ کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیجئے، مگر فتویٰ لگانے سے پہلے آپ کے جو دینی روحانی پیشوا ہیں، جس کے آپ جو مسلمان ہوں گے وہ تو اس بات کو تسلیم کریں گے کہ چارے کتابیں ہمارے لیے ہی افضل ہیں۔ سب سے معتبر تو قرآن پاک ہے، لیکن چارے کتابیں ہمارے لیے احترام واجب الاحترام ہے۔ ہاں، اگر آپ کے روحانی جن کو آپ روحانی مانتے ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، جو جس طرح بریلوی احباب ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، وہ ذرا اپنے دیکھ لیں، کابرین کے ان کے بیانات ذرا نکال کے دیکھ لیں، ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو وہ دینی جو آپ کے میں اس کو ذرا شائستگی میں رکھوں گا کہ جو دینی آپ کے رہنما ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، پھر ریاست کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں۔ تو ریاست کہاں پہ کھڑی ہے، آپ کے جو دین کے جو آپ جن کو مانتے ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ اچھا، یہ بات تو میں نے اس لیے بتلائی ہے کہ آپ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے ہم بریلوی ہیں تو ہمارے کابرین نے تو گرجا گھروں کی مذمت نہیں کی، انہوں نے تو انجیل جلانے کی مذمت نہیں کی، انہوں نے تو بستیاں جلانے کی مذمت نہیں کی، انہوں نے تو صرف گستاخی جو قرآن پاک کی گئی ہے صرف اس کی مذمت ہی کی ہے۔ تو یہ آپ یہ کر لیں کنفرم۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین ہوتے ہیں، وہاں کے قوانین لاگو ہوتے ہیں آپ پر۔ آپ بھارت میں جائیں تو وہاں پہ 5 صوبے ایسے ہیں، اگر اس پہ استاد محترم میرے محسن فروخ صاحب ویڈیو بناتے تو زیادہ اچھا تھا، میں ان سے درخواست کروں گا اس پہ ایک مفصل تحریر لکھے۔ اچھا، بھارت کے 5 صوبے ایسے ہیں جہاں پر گائے ذبح کرنا منع ہے، لیکن اسلام میں تو کہیں بھی منع نہیں ہے، آپ کیوں نہیں کرتے وہاں پہ ذبح؟ آپ اس ریاست کے کیوں قوانین فالو کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح میرے اس ملک کے قوانین ہیں، میرے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کے فرمان ہے، اور جو ہمارا سب کا اور آپ کا اور میرا سب تمام برانچوں جو مسلمان کی تمام برانچیں ہیں، ان تمام برانچوں کا جو رہنما ہمارا محبوب لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اقلیتوں کے بارے میں، وہ آپ ذرا پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ جس آدمی نے گستاخی کی وہ ملعون قابل مذمت ہے، صرف اس کے بارے میں ایک تحقیق لازمی ہے، یہ کہ سازش ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں انجیل کی گستاخی کروں اور اپنی تصویر اس کے ساتھ سٹیپر کر کے وہ میں باہر گلی میں پھینک دوں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے پیچھے سازش کیا ہے، وہ ملعون کون ہے جن کی یہ حرکت ہے۔ اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی ایسی ہے چیز جو کہ منظر عام پر تحقیق ہوگی، منظر عام پر انشاءاللہ وہ آ جائے گی۔ لیکن ایک بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیں یا آپ مجھ پہ جو مرضی آپ جو جس طرح آپ کا دل چاہے کریں، لیکن میں ایک بات پہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اقلیت کے حقوق جو ہیں میری ریاست نے بھی دیے ہیں اور میرے مذہب اسلام نے بھی دیے ہیں۔ تو جو حقوق میرے مذہب نے دیے ہیں، میری ریاست نے دیے ہیں، اس حقوق کا میں دفاع ضرور کرتا رہوں گا۔ جہاں پر قرآن پاک کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جان و مال ان پر قربان، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو آپ دیکھیں اسی ریاست میں غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پر کروڑوں درود و سلام، انہوں نے ایک جو کہ آپ ویڈیو پہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے کالا قانون کہا کہ سلیمان تحسین ملعون نے انہوں نے جہنم حاصل کیا، لیکن ریاست پاکستان نے اپنی رٹ برقرار رکھتے ہوئے اسے سزائے موت دی۔ آپ اس کی سزائے موت کے آپ غازی علم دین شہید کو بھی سزائے موت دی گئی، آپ ان کی سزائے موت پہ تبصرہ نہیں کر سکتے،
وہ پاکستانی ریاست کے قوانین کے مطابق ہے، لیکن آپ اس طرح کا ریاست کے قوانین کو تو ماننا ہے آپ ریاست کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، اور وہ بھی مٹھی بھر چند شر پسند عناصر۔ گوجرے کا جو واقعہ ہے، گوجرانوالہ کا ہے، ننکانہ صاحب کا ہے، سیالکوٹ کا ہے، تو ہم ان سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں، دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ منورٹی میں ہیں، باہر جا کے عیسائیوں میں جا کے آپ انجیل کو پکڑیں، آپ کو وہ بتائیں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ گرجا گھر کو ہاتھ لگا کر دکھائیں۔ تو آپ اکثریت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اقلیت کو اس طرح راؤنڈ ڈالیں، آپ اس طرح کریں پھر پاکستان کے اس پرچم میں سفید رنگ ختم کر دیجئے، اقلیت کے حقوق ختم کر دیجئے، اپنے نبی جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں ان کے فرمان کو آپ فراموش کر دیجئے، نعوذ باللہ۔ پھر اپنے قائد بانی، جس بانی نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، کس نکات کی بنیاد پر رکھی تھی، اس نکات کو روند ڈالیے۔ خدارہ مذہبی شدت پسند بننے کی بجائے ایک انسان بننے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ انسان بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلیب کو گرجا گھر جلانے کا، صلیب کو توڑنے کا کیا گناہ ہے، اور انجیل کو جلانے کا کیا گناہ ہے، اور مسیح برادری جو کھیت کھلیانوں میں رات ڈر کے آپ جیسے مجاہدینوں کے ڈر سے وہاں پہ سوئی رہی، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر میں نعوذ باللہ میں انجیل پکڑ کر یہاں پہ جلا دیتا ہوں، اس چوک میں، مرکزی چوک میں یا اپنے گھر کے باہر، اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو کیا آپ عیسائیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ شاہ کوٹ کی تمام مساجد کو شہید کر دیں؟ ایسا تو کبھی آپ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کا دفاع کرنا ہم پر واجب ہے، تو ہم پر اقلیت کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ ہماری ریاست یہ کہتی ہے، ہمارا بانی قائد اعظم یہ کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تمام فقہوں کا، جن کو دینی آپ پیشوا مانتے ہیں، میں تو نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں مسلمانوں الحمدللہ، آپ جن کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے فرمان اقلیت کے بارے میں کیا ہے۔ اب مفتی منیب الرحمان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ابتسام علی ظہیر کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، آپ اہل تشیع کی شرح لکھوی صاحب کی دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے اپنے رہنما کی سٹیٹمنٹ، یا تو ان کو بھی مسترد کر دیں۔ آپ اپنی لاجک لے کے سامنے نہ آئیں، بلکہ وہ لاجک لے کے آئیں جس کو آپ کے جو سب ماننے والے ہیں۔ امید ہے کہ میرا یہ چھوٹا سا کلپ میری طرف سے، میں اپنی طرف سے اپنی وضاحت میں دیا ہے، امید ہے کہ آپ میری اس وضاحت کو قبول فرمائیں گے اور مجھ پر قتل کا فتویٰ نہ لگائیے گا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، جتنا میں قرآن پاک کے تحفظ کا دائی ہوں، نہ مجھ سے رسالت کا دائی ہوں، اتنا ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا بھی دائی ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔